آج ہم کو سورہ انفال پڑھنی ہے۔ یہ سورہ نمبر 8 ہے۔ قرآن مجید کے اس موجودہ سیکوینس کے بارے میں میں نے ابتدا میں گفتگو میں یہ بتایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیش نظر رکھا ہے اس میں صورتوں کو 7 گروپس میں تقسیم کیا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں بتا بھی دی تھی کہ ہم اس قرآن کو 7 گروپس میں تقسیم کریں گے اور اس کی صورتیں جوڑا جوڑا ہوں گی۔ یہ آگے چل کے جب سورہ آئے گی، سورہ ہجر سورہ نمبر 15، تو اس کی آیت نمبر 87 میں پوائنٹ آؤٹ بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 دی ہیں جوڑا جوڑا، یعنی یہ عظیم قرآن۔ اس کا جو دوسرا صورتوں کا گروپ ہے اس کو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اس کی پہلی 2 صورتیں پڑھنی، اس میں 4 صورتیں ہیں، 2 صورتیں پہلی مکی اور 2 بعد کی مدنی۔ یہی پیٹرن ہے تھرو آؤٹ، یعنی مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل ایک گروپ ہوتا ہے۔ ان 4 صورتوں میں جو بات بیسیکلی بیان کی گئی ہے وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے جو اس دنیا میں قیامت سے پہلے آخری مرتبہ چھوٹی قیامت برپا کی، قیامت صغریٰ جس کو کہتے ہیں، یہ صورتوں کا گروپ اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ چنانچہ بالکل بریفلی اس کو اگر ڈسکرائب کیا جائے تو اس میں پہلی سورہ یعنی سورہ الانعام جو 6ٹھی سورہ ہے قرآن کی، اس میں دعوت دی گئی، انوائٹ کیا گیا۔ 7ویں سورہ سورہ الاعراف جو ہم نے کل پڑھی، اس میں خبردار کیا گیا، وارن کیا گیا کہ وہ پکڑ، عذاب، پنشمنٹ کہ جس کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے وہ بس آنے والا ہے، اٹس جسٹ راؤنڈ دا کارنر۔ 8ویں سورہ سورہ الانفال جو ہم آج پڑھیں گے، یہ تیاری کی سورہ ہے، یعنی وہ عذاب جو آنا تھا، اس عذاب کو اس مرتبہ آنا تھا اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے تلواروں کے ذریعے سے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو تیار کیا اور ہم آج اس کو پڑھیں گے۔ اور 9ویں سورہ جو آگے اس کے بعد آئے گی انشاءاللہ، جس کو ہم کل پڑھیں گے، وہ ہے سورہ توبہ، جو عذاب پنشمنٹ کی سورہ ہے، جو پنشمنٹ کو ڈسکرائب کر رہی ہے۔ تو اس میں سورہ الانفال میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر سوال اٹھا۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیں کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اے مسلمانوں، تمہارا مقصد لڑنے میں مال غنیمت، سپوائلز آف وار نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ تمہارا مقصد تو اصل میں اس پروجیکٹ کو، اس کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ہے جس کے لیے اس نے تمہیں خاص طور پر چنا ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک بڑا غیر معمولی سٹیٹس ہے، اس کو ویلیو کرو۔ چنانچہ ڈرو اللہ سے اور اپنے درمیان اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان سے اوبیڈینٹ رہو اگر تم واقعی مومن ہو۔ مومن تو اصل میں وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی ایمان میں وہ اضافہ کرتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں۔
ان کے لیے بڑے درجات ہیں، بڑے اسٹیٹس ہیں ان کے رب کے ہاں، اور مغفرت معافی بھی ہے اور عزت والا رزق بھی۔ یعنی مسلمانوں کو اس سورہ مبارکہ میں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کا ذریعہ، ٹولز بن جائیں، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تمہارا کوئی واسطہ، کوئی دلچسپی مال غنیمت سے نہیں ہونی چاہیے، تم ایک بڑے غیر معمولی کام کے لیے چنے گئے ہو، چنانچہ تم اس پر فوکس کرو اور اپنے آپ کو اچھے، سچے، مخلص مومن بناؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کام انسانوں کے ذریعے سے کرواتا ہے تو وہ انسان پھر ایرے غیر نہیں ہوتے، وہ انسان پھر اس مقصد کے لیے تیار ہوتے ہیں، روحانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی۔ تو تم دنیا کی ان لالچ کی چیزوں کو چھوڑو اور اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کی کہ جو غزوہ بدر کے آغاز میں ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ، سورہ انفال، غزوہ بدر کی سورہ ہے، یعنی اس میں غزوہ بدر کو بیان کیا گیا، اس پر تبصرہ کیا گیا، اس میں جو واقعات ہوئے ان کو ریفر کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایات دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک غزوے کی صورت پڑھی تھی، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے واقعات بیان ہوئے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ غزوہ بدر پہلے ہوئی، غزوہ احد بعد میں ہوئی، لیکن غزوہ احد والی سورہ، سورہ آل عمران پہلے آتی ہے، اور غزوہ بدر والی سورہ، سورہ الانفال بعد میں آتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح کی صورت اس وقت بھی پیش آئی تھی جب تمہارا رب تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا، یعنی بدر میں لڑائی کے لیے، اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی تھے کہ جو پختہ ایمان والے تھے، وہ لوگ بھی تھے کہ جو ابھی کچے تھے، وہ لوگ بھی تھے کہ جو منافق تھے، تو وہ سب مکسڈ اپ، رلے ملے تھے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ چیز سخت ناپسند تھی، وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، یعنی ان کو جب یہ بتایا گیا کہ ان کو لڑنے کے لیے جانا ہے تو وہ بہت ریلکٹنٹ تھے۔ جزاک اللہ۔ اس کے باوجود کہ ان پر وہ اچھی طرح واضح تھا، اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ اب تمہیں اس مقصد کے لیے آگے بڑھنا ہے، ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے، یعنی وہ قافلہ کہ جو شام سے آ رہا تھا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، تو بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو جا کے حملہ کر کے لوٹیں، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھائے، خواہ ان مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ میں یہاں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہسٹری ظاہر ہے کہ انسانوں نے لکھی ہے، اور بعض اوقات ہسٹری میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، قرآن مجید ان سے ایک مختلف بات کرتا ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں عام طور پر ہمارے ہاں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آغاز ایسے ہوا کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کے شام سے آنے والے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کی ٹھان لی، اور وہ جب آگے بڑھ کر نکلے تو مکے والوں کو اس کی خبر ہوئی، اور انہوں نے آ کے پھر اپنے آپ کو لڑائی کے لیے تیار کر کے اعلان کیا کہ اب ہم تم سے لڑیں گے۔ قرآن مجید اس بارے میں واضح کر رہا ہے سورہ مبارکہ میں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ اللہ کے ہاں یہ چیز پہلے دن سے پیش نظر تھی کہ اب بدر کے موقع پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان مقابلہ ہوگا،
مٹ بھیڑ ہوگی اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ ابتدا میں یہ بات زیر بحث آئی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طریقہ تھا کہ آپ لوگوں سے مشورہ کرتے۔ مشورے کے موقع پر البتہ بعض کمزور مسلمانوں نے جب ان کو یہ آفر کی گئی کہ دیکھو ایک قافلہ وہاں سے آ رہا ہے اور ایک قافلہ وہاں سے آ رہا ہے، ایک مسلح ہے اور ایک بالکل غیر مسلح ہے، تم ان دونوں میں سے کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ تو بعض کمزور لوگوں نے کہا کہ ہم غیر مسلح کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کے برعکس اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، خواہ اس کے نتیجے میں ان مجرموں کو کتنا ہی یہ چیز ناپسند کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد آیات نمبر 12 سے 14 تک اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے یہ آیات نازل فرمائیں۔ فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تو میں تمہارے ساتھ ہوں تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان جب کسی اہم کام کو، ایک اہم مہم کو سر کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو اعتماد ملتا ہے۔ یہ مہم کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسان کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو کانفیڈنس ملتا ہے، اور اس اعتماد اور کانفیڈنس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرشتوں سے ان کو انکریج کرتے ہیں۔ اس کا الٹ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات آپ نکلتے ہیں، آپ کوئی کام کرنے کی سوچتے ہیں اور آپ کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، آپ نروس ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں اس کو واضح کیا گیا تھا، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو دنیا کے اس کے پروجیکٹس ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو بندے اس میں انوالو ہو رہے ہیں وہ پاک صاف ہوں، ان کے اندر سے خامیاں دور ہوں، ان کے کھوٹ پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ایمان والوں کے کو ثابت قدم رکھو، میں ان منکروں کے دلوں میں رعب ڈال رہا ہوں، سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں تو اللہ ان کے لیے سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ بات امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس پیرائے میں، کس کانٹیکسٹ میں بیان ہو رہی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ تیاری کی سورہ ہے۔ اگلی سورہ عذاب کی سورہ ہے، وہ عذاب کے جو اللہ نے اپنے بعض ان بندوں پر نازل کرنا تھا کہ جنہوں نے اس کے پیغام کو آخری حد تک ٹھکرا دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ یہ طریقہ اللہ کا رہا ہے تمام رسولوں کے معاملے میں، اور اس نے اپنے آخری رسول کے کیس میں بھی اسی فیصلے کو نافذ کیا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے تیاری کرائی۔ اس تیاری کا ایک حصہ اور بھی تھا، اور وہ حصہ یہ تھا کہ پورے عالم عرب، جزیرہ نما عرب میں، عریبین پیننسلا میں اللہ کے اس دین کو پھیلنا تھا، اور لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی سچائی کو بیان کرنا تھا۔ اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ قریش کی لیڈرشپ تھی۔ چند لوگ تھے وہ، مگر وہ بہت پاورفل تھے، وہ بہت ایفیکٹو تھے۔ ان کا اتنا روب تھا کہ ان کی موجودگی میں بقیہ لوگ بات کو سن کر انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے آخری فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے، جو امپلیمنٹ ہوا کوئی 9 ہجری میں، یہ سورہ مبارکہ بدر میں نازل ہوئی، بدر کے زمانے میں، جو 2 ہجری کو ہوئی. سو اس سے پہلے کہ وہ اپنا فائنل فیصلہ امپلیمنٹ کرتا، اس نے تیاری میں ایک اور ایلیمنٹ کو بھی پیش نظر رکھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ 70 قریش کے لیڈر، 70 72 لگ بھگ جو بھی ان کا نمبر تھا، ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. چنانچہ غزوہ بدر انسانی جنگوں کی تاریخ میں وہ واحد جنگ ہے جس میں سارے جنرلز، جرنیل مارے گئے، کوئی ایک آرڈنری سولجر بھی نہیں مارا گیا. وجہ یہ تھی کہ یہ خدا کا فیصلہ تھا. خدا تعالیٰ تمام انسانوں کو جو موجود تھے یہ موقع اجازت دینا چاہتا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی سوچ کے فیصلہ کریں کہ انہوں نے حق کو ماننا ہے یا نہیں ماننا. چنانچہ غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا وہ یہ تھا کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے، کہ جو دیوار اللہ کے پیغام اور اللہ کے بندوں کے درمیان کھڑی تھی، اور وہ یہ قریش کے لیڈرز تھے، ان کو بدر کے میدان میں ختم کر دیا گیا. ایک بندہ رہ گیا تھا، ابو لہب، کہ جو ڈر کے مارے نہیں آیا تھا. اس کو بعد میں اسی طرح سے ایک بیماری لاحق ہوئی اور وہ بھی ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کیا، یہ اس طرح سے کیا کہ یہ فرمایا فرشتوں کو کہ میں ان منکروں کے دلوں میں روب ڈال رہا ہوں، سو تم ان کی گردنوں پر مارو، یعنی مسلمانوں کو کہا، اور ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں تو اللہ ان کے لیے سخت سزا دینے والا ہے. اس میں یہ ذہن بھی ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اسی طرح کی آیات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بھی ایپلیکیبل ہے، حالانکہ یہ آیات جس پس منظر میں آئی ہیں اس پس منظر میں، اس کانٹیکسٹ میں اللہ کے رسول کھڑے ہوئے جنہوں نے کہ 13 برس مکے میں اور مزید 2 برس مدینے میں اللہ کے پیغام کو اس شاندار طریقے سے کلیئرٹی اور ایفیکٹونیس کے ساتھ پیش کیا کہ جس شاندار طریقے سے، جس کلیئرٹی اور ایفیکٹونیس کے ساتھ کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا. اس لیے یہ ایک خدائی فیصلہ تھا کہ جو ایک ایرا میں، ایک زمانے میں آیا اور امپلیمنٹ ہوا. اس کو ہمارے سامنے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس دنیا میں بھی چھوٹی چھوٹی قیامتیں آئی ہیں. اے لوگوں، چنانچہ ایک بڑی قیامت بھی آنے والی ہے. انفارچونیٹلی بہت سے لوگوں نے ان آیات کو، اور جو آگے بھی ہم پڑھیں گے، ان کے بارے میں یہ سمجھا کہ یہ ہمارے لیے بھی قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ ہم بھی لڑیں، ہم بھی ماریں، اور ہم بھی اسی طرح سے اللہ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کریں. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد جو میں بات بیان کر رہا ہوں اس کو واضح کیا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں سارا معاملہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ انسانوں کے ذریعے سے ہوا. آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، چنانچہ اے مسلمانوں تم نے ان کو قتل نہیں کیا. ڈونٹ بی انڈر اینی مسٹیک. یہ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یہ اللہ نے ان کو قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور اے پیغمبر آپ نے نہیں ان کو کنکر پھینکے جب آپ نے ان کو پھینکا. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ اللہ نے ان کو پھینکا. یعنی کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں کنکر اٹھائے اور شاہت الوجوہ فرما کر پھینکا، اور وہ ایک طوفان بن گئے، جس کے نتیجے میں کفار بالکل یعنی بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر یہ آپ نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا. اللہ نے نوح کے انکار کرنے والوں کے لیے پانی برسایا، سیلاب بھیجا. اللہ نے لوط کے انکار کرنے والوں کو پتھروں کی بارش سے ختم کر دیا. اللہ نے تمہارے ان انکار کرنے والوں کو اس انداز میں اپنے عذاب سے دوچار کیا. اس کا کوئی تعلق کسی اور زمانے کے ساتھ نہیں ہے. فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ایمان والو تم جان لو کہ یہ جو حقیقت ہے اس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں پر اپنی طرف سے خوب عنایت فرمائے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے.
یہ جو کچھ ہوا یہ تمہارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی ہے کہ اللہ ان انکار کرنے والوں کی تمام تدبیروں کو بیکار کر کے رہے گا۔ یہ واضح فرما دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر یہ ڈسکرائب کیا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو میرا فیصلہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اپنا پیغام ان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ہمارا وہ پیغام اتنا کلیئر تھا، اتنا ایفیکٹو تھا کہ اس کو اگر کوئی انسان ہے اور وہ عقل کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس پیغام کو لازماً سمجھتا، مانتا اور قبول کرتا۔ انہوں نے انسان ہوتے ہوئے، عقل رکھتے ہوئے اس کو جان بوجھ کر ٹھکرایا ہے، اور ٹھکرایا ہی نہیں ہے، وہ اس کے دشمن بن گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 تا 26 میں یہ بات واضح فرمائی۔ ایکچولی اس کو 22 تا 24 ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ، بدترین حیوان اللہ کے نزدیک الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے اور گونگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ عقل کے استعمال نہ کرنے پر اس سے زیادہ شدید کنڈیمنیشن آپ کو کہیں ملے گی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اس دین کے ماننے والے بہت سے لوگ، قرآن کو پڑھنے اور ماننے والے بہت سے لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ دین تو نام ہے جذبات کا، دین تو نام ہے ٹریڈیشنز کا، دین تو نام ہے محبت کا، عشق کا، عقل کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اس کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دنیا ہی میں عذاب سے دوچار کیا، یہ وہ لوگ بد نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو حیوانوں سے بھی بدتر ثابت کر دیا۔ فرمایا کہ یقیناً اللہ کے نزدیک حیوانوں سے بھی بدتر ہیں وہ انسان کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، یعنی انہوں نے سننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، ان کو دلچسپی ہی نہیں ہوئی، وہ اپنی خواہشات، اپنی انانیت کے پیچھے لگے رہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس برے رویے کے ساتھ وہ ان کو سنوا بھی دیتا تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر دیتے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اب اللہ کے ہاں کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور اس کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے۔ یعنی یہ اللہ کا پیغام، یہ دین کی دعوت، اللہ کی اس دنیا میں اسکیم کی وضاحت، یہی تو وہ چیز ہے کہ جو انسان کو زندگی مہیا کرتی ہے۔ انسان جس حقیقی زندگی کو چاہتا ہے وہ اصل میں وہ وضاحت والی زندگی ہے جس میں اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کو کس نے بنایا ہے، بنانے والے نے اس کو کیوں بنایا ہے، اس کا بنانے والا کیا صفات رکھتا ہے، اس کی دنیا کی اسکیم کیا ہے، اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے، میں وہ کیا رویہ اختیار کروں کہ جس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں میں اس کے نگاہوں میں پسندیدہ ہوں اور کامیاب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو تم اس پیغام کی طرف اپنے آپ کو مائل کرو کہ جو تمہیں زندگی بخشنے والا ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی سخت بات ہے جو قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے، مگر اس موقع پر اس کو اللہ نے یوں بیان کر دیا کہ یہ جان لو، لائٹلی مت لو۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک عرصہ جب وہ مہلت دے دیتا ہے انسانوں کو تو اس کے بعد وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے۔
یعنی پھر وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے ان کو ہدایت نہیں دینی۔ جن لوگوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام میں دلچسپی لینے سے انکار کر دیا اور وہ دنیا کی حقیر معمولی چیزوں میں زیادہ دلچسپی لینے لگے اور ان کو انہوں نے پریفر کیا، ترجیح دی، اور خدا کے اس پیغام کو انہوں نے نظر انداز کیا مستقل، کہ جو پیغام یہ بتا رہا ہے کہ بھائی زندگی کا مقصد کیا ہے، تم لوگوں کو آگے کہاں جانا ہے۔ جو لوگ اس میں دلچسپی لینے سے مسلسل گریز کرتے ہیں، خدا تعالیٰ یہاں وارن کر رہا ہے کہ یہ جان لو کہ اللہ پھر انسان کے اور اس کے دل کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پھر ہدایت حاصل کرنے کے امکان سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ایک وارننگ کے طور پر، اور یہ فرمایا کہ جان لو کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا اور اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کرنے والے ہیں، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہ بتایا کہ دیکھو جس سوسائٹی میں تم رہتے ہو، اس سوسائٹی میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر، تو تم اپنے آپ کو یہ کہہ کے بچا نہیں سکتے کہ ہمارا اس سے کیا کنسرن، ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، باقی لوگ اپنے اپنے کام کریں، آئی شوڈ مائنڈ مائی اون بزنس، باقی لوگ جو کر رہے ہیں ان کا کنسرن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں کوئی بڑی برائی پھیل جاتی ہے تو اس کے بعد اس معاشرے کے اوپر جو اللہ کی پکڑ آتی ہے وہ صرف ان برے لوگوں پر نہیں آتی، پورا معاشرہ ہے کہ جو اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں یوں بیان فرمایا کہ اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات 30 سے 33 میں یہ بتایا کہ یہ جو معاملات ہوئے بدر کے اور اس سے پہلے کے، وہ معاملات کیا تھے۔ فرمایا پیغمبر، جب منکرین تمہارے معاملے میں سازش کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا ملک سے نکال دیں، اس سرزمین سے نکال دیں، وہ یہ سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ مکر عربی زبان میں خفیہ تدبیر کے لیے آتا ہے، لیکن ہم اردو میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ایک ترجمہ کرتے ہیں سازش، جو اصل میں ایک منفی نیگیٹو کانوٹیشن رکھنے والا لفظ ہے۔ اللہ نے بھی اپنے لیے مکر ہی کا لفظ استعمال کیا، خفیہ تدبیر۔ چنانچہ ترجمے میں یہ فرق کرنا ہوگا جب ہم اردو میں کریں گے کہ انہوں نے یہ سازش کی، وہ یہ سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہوتی ہے، اس کی تدبیر کے آگے کسی اور کی کوئی تدبیر، کوئی سازش نہیں چلتی۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں، یہ تو وہی اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یاد کرو کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر تیرے پاس سے یہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب نازل کر دے، لیکن یہ جان لو کہ اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جب تم ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جب یہ مغفرت چاہ رہے ہوں۔ یعنی یہ قریش کے لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن غلط طریقے سے، اپنے ضد کے ساتھ، اپنے منمانی نظریات کے ساتھ۔ چنانچہ جب اللہ کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور جب مسلمان یثرب مدینہ میں منتقل ہو گئے، ہجرت کر گئے، اور پھر معلوم یہ ہوا کہ اب دونوں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے، تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے اس موقع پر انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو پھر ہمارے اوپر تو عذاب نازل کر دے۔ یہ انہوں نے جو بات کی،
اس میں ان کے پیش نظر اصل میں ان لوگوں کو امپریس کرنا تھا کہ جو ان کے فالوورز تھے. انہوں نے اس کو ایسے بیان کیا کہ دیکھو ہم اس کے ماننے والے ہیں اور ہم اس کے سامنے اپنی یہ گزارش پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہوگا، یہ عذاب کوئی چیز نہیں ہے، یہ خامخواہ کا ایک ڈراوا دھمکاوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو دو معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ عذاب اس وقت آ نہیں سکتا تھا جب پیغمبر تمہارے اندر تھے، تمہارے درمیان تھے. یہ اللہ کا قانون ہے. جب تک وہ مکے میں تھے تو اللہ کے قانون کے مطابق عذاب آ نہیں سکتا تھا، اور اب جب کہ وہ ہجرت کر گئے ہیں تو ابھی بھی اس کا عذاب نہیں آئے گا اگر تم معافی مانگنے والے بنو. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو یہ دعوت دی کہ بھائی اب بھی معافی مانگ لو، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے. اس کے بعد آیات نمبر 38، 38، 40 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آپ ان انکار کرنے والوں سے کہہ دیں اِن يَنْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں گے، يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، تو جو کچھ گزر گیا اس کو معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر انہوں نے دوبارہ وہی سب کچھ کیا، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو پھر اللہ کی سنت تو گزر چکی. قرآن مجید میں لفظ سنت اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتا کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین کا وہ حصہ جس کو کہ آپ نے پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے لوگوں کو پہنچایا، بلکہ قرآن مجید میں لفظ سنت استعمال ہوتا ہے اللہ کے طریقوں کے لیے. سنت اللہ، اللہ کی پالیسیز، اللہ کے طریقے. تو فرمایا کہ اگر انہوں نے، یعنی کفار نے جو ابھی تک انکار کر رہے ہیں، اپنے غلط رویے پر اصرار کیا، تو پچھلے لوگوں کی سنت، یعنی اللہ کا پچھلی قوموں کے بارے میں فیصلہ، اس کی پالیسی تو ہم بیان کر چکے ہیں. یعنی تمہارے ساتھ بھی پھر یہی ہوگا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی پالیسی تمہارے معاملے میں بدل جائے گی. فرمایا کہ وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، حتیٰ تکونا لا تکونا فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انتہوا، پھر اگر یہ رک جائیں تو اللہ جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے. پھر ایک مرتبہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان آیات میں جو بات بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کفار کو یہ بتا دو کہ انہیں اب اپنی حرکتوں سے باز آنا ہے، اور اے مسلمانوں ان سے لڑو اس وقت تک جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. قرآن مجید نے ریلیجس پرسیکیوشن کو فتنہ کہا ہے، یعنی یہ بات کہ کچھ لوگ ایک مذہبی نقطہ نظر رکھتے ہیں، وہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو اس مذہبی رویے کو اختیار کرنے سے روک رہے ہیں زبردستی. اس کو قرآن فتنہ کہتا ہے. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اگر ان کے پاس طاقت ہے تو ریلیجس پرسیکیوشن کو ختم کرنے کے لیے ان کو اللہ حکم دیتا ہے کہ وہ جہاد کریں. یہ بات آگے بھی آئے گی، لیکن یہاں میں اس کو ایک اصول کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات یہاں یہ کی گئی ہے کہ اور تم لڑو جب تک کہ دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول آئے ہیں اور اللہ نے ان کو یہ مینڈیٹ دی ہے کہ ان کے آ جانے کے بعد اب ان کے دشمن وہ شکست کھا جائیں گے، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی پریویل کر جائیں گے. وہ پریویل کریں گے اس علاقے میں، یعنی عریبین پیننسلا میں، جو علاقہ ان کے لیے ایئر مارک کر دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ اس علاقے میں اب آپ کی زندگی میں یہ انقلاب آ جائے گا. ان آیات کو بھی ہمارے ہاں بہت سے مسلمان بیان کرتے ہیں اس مقصد کو پیش کرنے کے لیے کہ یہ جو آیات اور اس طرح کی اور آیات ہیں جو آگے بھی آئیں گی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ٹارگٹ دیا ہے مسلمانوں کو کہ دین سارے کا سارا
اللہ کے لیے ہو جائے. تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کو ایک باقاعدہ دینی مقصد سمجھ کے، بلکہ سب سے بڑا مقصد سمجھ کے اس کو پیش کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم پوری دنیا میں، دی انٹائر گلوب، ہم ہر خطے میں خدا کے دین کا جھنڈا گاڑیں. اور یہ ہم کریں گے دعوت سے نہیں، وی ول ڈو اٹ ود آر ملٹری اسٹرینتھ. سو ہمارے ہاں جو مشکلات ہوتی ہیں، جو بعض اوقات لوگ مرتے ہیں، مارتے ہیں، اس میں یقیناً اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، بہت سارے دوسری قوموں کی بھی سازشیں ہوتی ہیں. مگر یہ بات بالکل طے ہے کہ مسلمانوں کے ایک گروپ میں، اینڈ لیٹ می سے ایک بڑے گروپ میں، یہ انڈرسٹینڈنگ بڑی کلیئر ہے کہ ہمارا مشن ہے کہ پوری دنیا پر خدا کے دین کا غلبہ ہو جائے. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے، یہ اللہ نے اپنے رسول اور ان کے ساتھیوں کو بیان فرمائی ہے کہ دیکھو تم نے اس وقت ان سے لڑنا ہے، اور یہ تمہاری لڑائی جاری رہے گی یہاں تک کہ فتنہ ختم نہیں ہو جائے گا اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے گا. پھر اگر یہ رک جائیں تو اللہ جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھتا ہے. اس کے بعد آیات نمبر 42 سے 44 میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کے یہ بتایا ہے کہ غزوہ بدر میں ہوا کیا. فرمایا کہ یاد کرو جب تم وادی کے قریب کنارے پر تھے اور وہ دور کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا. یہ پورا باقاعدہ نقشہ کھینچا کہ وہ آ رہے تھے ویسٹ سے یعنی شام سے، یہ آ رہے تھے ایسٹ سے یعنی مکے سے، اور یہ اوپر تھے یعنی مکے والے، نیچے مسلمان تھے، اور اس کے ساتھ ایک اور علاقہ تھا جہاں یہ قافلہ آ رہا تھا. فرمایا اگر تم باہم وقت ٹھہرا کر نکلتے تو جو وقت ٹھہراتے اس میں لازماً آگے پیچھے ہو جاتے. آپ امیجن کریں کہ بہت بڑا ڈیزرٹ ہے جس میں دو چھوٹی چھوٹی فوجیں نسبتاً ریلیٹیولی سپیکنگ اس پورے ایریے میں، واسٹ ایریا میں، یہ بہت مشکل تھا. نہ گھڑیاں ہیں، نہ موبائل فونز ہیں، نہ کوئی اور ذریعہ کمیونیکیشن ہے کہ وہ آمنے سامنے آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ وقت مقرر کر لیتے تو تب بھی تم اس میں لازماً آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں ہونے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا، کہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ حجت دیکھ کر ہلاک ہو، اور جسے زندگی حاصل کرنی ہے وہ حجت دیکھ کر زندگی حاصل کرے. حجت دیکھ کر یعنی کلیئرٹی کے ساتھ، کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. جس نے ہلاک ہونا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کے سامنے اللہ کا پیغام آیا تھا لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا، اب اسے جینے نہیں دیا جائے گا. اور جس نے زندہ رہنا ہے اسے بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کے سامنے اللہ کا پیغام آیا، اس نے اس کو سمجھا اور اس کو قبول کیا. فرمایا کہ بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یاد کرو اے پیغمبر جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا، اور اگر کہیں وہ زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور جو تمہارا معاملہ پیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگتے، مگر اللہ نے بچا لیا. یقیناً وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. اور یاد کرو جب تمہاری مٹ بھیڑ ہوئی اس وقت وہ تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا. اصل بات یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. یہ ہے اصل میں اللہ کا طریقہ، یہ ہے اللہ کے انٹرونشن. جس طرح سے وہ معاملات ظاہر میں ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اندر گھس کے اپنے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم آپس میں طے کر کے آتے کہ ہم نے لڑنا ہے، اس کی بہت کم پرابیبلٹی تھی
کہ تم آمنے سامنے ہوتے. اللہ نے آمنے سامنے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فیصلہ کر دیا کہ اس نے تم کو لڑوانا ہے، اور جن کو ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہوں، جن کو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہیں. اور پھر مزید اس نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بھی اور ادروائز ان کی نگاہوں کے سامنے بھی کفار نظر آئے تھوڑے، تاکہ ان کا حوصلہ مضبوط رہے. اگر زیادہ نظر آتے تو ان کا حوصلہ پست ہو جاتا. ادھر کفار کو مسلمان تھوڑے نظر آئے تاکہ ان کا بھی حوصلہ بلند ہو اور وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اللہ جب کچھ چیزیں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ریسورسز، امکانات کی کوئی کمی نہیں. ہی کین ڈو ایوری تھنگ. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اسباب فراہم کر دیتا ہے، وہ سرکمسٹانسز پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے بعد جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. آگے آیت نمبر 45 میں فرمایا، ایمان والو، جب آئندہ بھی کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ثابت قدم رہو اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیات نمبر 47 سے آنورڈز بیان فرماتے ہیں کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یاد کرو کہ جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا دیے، اٹریکٹیو بنا دیے. یہ بھی اس دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ بہت سے غلط کام جن کو آدمی جانتا ہے کہ وہ غلط ہیں، اس کے باوجود کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو اٹریکٹیو لگتے ہیں. امیجیٹلی انسان کو ان کا گلیمر، ان کا اٹریکٹیونیس اس کی اپنی طرف مائل کرتا ہے، اور انسان ان کو غلط جاننے کے باوجود ان کی طرف چلا جاتا ہے، دھکیل دیا جاتا ہے. فرمایا کہ انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غلبہ پا سکے. یہ بھی ایک ایروگنس، انسان کی ایگو ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ اتنا زیادہ اپنے آپ میں اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور مطمئن رہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی شیطان نے ان کو یہ دھوکہ دیا. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. یعنی عین اس موقع پر سارا کانفیڈنس بلڈ اپ کر کے جب عین موقع آتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور آدمی جس کو کہ وہ پھنسا کے جاتا ہے وہ ایمبیرس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل مایوس محسوس کرتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. میں خدا سے ڈرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو جب منافقین اور وہ بھی کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں یقیناً اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے آیت نمبر 60 جس میں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آپ کو اس سورہ مبارکہ کی سینٹرل تھیم بتائی، یعنی تیاری. اگلی سورہ عذاب پنشمنٹ کی سورہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پریپیئر کیا کس کو؟ مسلمانوں کو. اس لیے اس پنشمنٹ کو اللہ کی طرف سے امپلیمنٹ انفلکٹ کرنے کے لیے. اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو اخلاقی اور روحانی طور پر مضبوط کیا، ان کی ٹریننگ کی، ان کو بتایا کہ انہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ نے قریش کی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا، اور پریپریشن ہی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آیت مبارکہ بھی نازل فرمایا کہ آیت نمبر 60 ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم جس قدر ہو سکے ان کے لیے تیاری رکھو، من قوت ومن رباط الخیل، بندھے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ اور قوت کے ساتھ. ترہبون بہ عدو اللہ، تم اللہ کے دشمنوں پر ان کے ذریعے سے خوف ہیبت پیدا کرو. وعدوکم، اور وہ بھی ان پر بھی جو تمہارے دشمن ہیں. وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ انہیں جانتا ہے. اس مقصد کے لیے
جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا، اور اللہ تمہارے لیے کوئی کمی نہیں، تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ ناؤ بی پریپیئرڈ، تم جس مقصد کے لیے اب آگے بڑھائے جا رہے ہو، اس مقصد کے حصول کے لیے تمہیں جہاں مورلی اسپرچولی اسٹرانگ ہونا ہے، وہاں تمہیں ملیٹریلی بھی پریپیئرڈ رہنا چاہیے۔ تم تیار ہوگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 سے آنورڈ فرمایا، یہ تو اب صورتحال تھی نا، میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ہجری میں یہ جنگ ہوئی ہے، 9 ہجری میں وہ عذاب نازل ہوا کہ جس کو ہم اگلی سورہ مبارکہ میں پڑھیں گے۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اگر صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک سوائے اس کے کہ اس کا آخری فیصلہ اس کے رسول کے ذریعے سے اس کی قوم، اس قوم کو ختم کرنے کے لیے آ جائے کہ جو عذاب کو ڈیزرو کرتی ہے، خدا تعالیٰ کبھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا کہ اس کے بندے دوسروں کے ساتھ جنگ کریں، بلکہ وہ ان کو مائل کرتا ہے کہ اگر دوسرے کی جانب سے امن، پیس کی کوئی پروپوزل آ رہی ہے اس کو مان لو۔ فرمایا یہ لوگ اگر صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اس بات کا خدشہ تھا کہ مسلمان امن کے لیے جھکیں گے تو وہ ان کو کوئی دھوکہ دے دیں گے، وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے لیے جوڑ دیے۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر اللہ نے انہیں جوڑ دیا، یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن، اہل ایمان دنیا میں آپریٹ کرتے ہیں اپنی اسٹریٹجی کے بلبوتے پر نہیں، خدا کے بھروسے پر۔ ان کی مدد اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات کہ مسلمان دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں، حملے کریں چھپ چھپ کے اور کہیں ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا، یہ اہل ایمان نہیں کر سکتے، یہ وہ لوگ نہیں کر سکتے کہ جن کو خدا کی مدد پر بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے اگر وہ جنگ میں امن کا پیغام بھیجیں تم اس امن کے پیغام کو قبول کرو، اس کے آگے جھک جاؤ۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں گے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اگر وہ دھوکہ دیں گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اس لیے کہ تمہارے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے وہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب کے بلبوتے پر، اس کے بھروسے پر تم دشمن سے لڑتے ہو، تم اپنی ان سکیمز، ان اسٹریٹجیز کی بنیاد پر نہیں لڑتے جس میں دھوکہ ہے، جس میں جھوٹ ہے، جس میں فریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ نے تمہارے پہلے بھی مدد کی تھی اور اللہ تمہاری مدد اب بھی کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ہدایت دی آیات نمبر 65 to 66 میں۔ فرمایا کہ اے پیغمبر ان مومنوں کو اس لڑائی پر ابھارو جس کا حکم ان کو ابھی دیا گیا ہے۔ اگر تمہارے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 انکار کرنے والوں پر بھاری رہیں گے۔ یعنی ریشو 1:10 کا ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھنے والے نہیں ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی تمہارے دشمن۔ چنانچہ پرواہ نہ کرو، اگر تم 10 ہو تو تم 100 پہ غالب آؤ گے، تم 1000 ہو تو تم 10,000 پہ غالب آؤ گے۔ لیکن اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ دی امیجیٹلی نیکسٹ ورس، اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے۔ یعنی اب تمہارے اندر بہت سے وہ نئے مسلمان شامل ہو گئے ہیں کہ جو ایمان میں بھی، کردار اور اخلاق میں بھی کمزور ہیں۔ چنانچہ تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے،
اور اگر تمہارے 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد اہل ایمان کو آتی ہے ان کی اپنی مورل اسپرچول اسٹرینگتھ کے مطابق۔ اگر وہ ایمان میں مضبوط ہیں، اگر وہ کردار میں مضبوط ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی زیادہ، اور اگر وہ کمزور ہو گئے ہیں تو وہ مدد اسی نسبت سے کم ہو جائے گی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب 1 اور 10 کا ریشو اللہ نے بتایا تھا کہ اگر ایسا ہے تم لڑ پڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک یہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب اگر تم 1 اور 2 کی نسبت میں ہو تو تم لڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر دشمن کی ملٹری سٹرینگتھ آپ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے تو پھر خودکشی نہیں کرنی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ ہمارا اور ان کا پروپورشن 1:1000 ہے، بٹ نیور مائنڈ، اللہ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بھی کچھ اصول ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ مدد نہیں کر سکتا، مگر خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں آپریٹ کرنے کے لیے کچھ اصول، کچھ حدود کے اندر بتائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اعلیٰ ترین ان کے ساتھ ساتھی تھے، تب بھی جو پروپورشن بتایا وہ 1:10 کا، اور جب کمزوری آ گئی، جبکہ اللہ کے رسول خود موجود تھے، تو 1:2 کا پروپورشن بتایا۔ اب ہمارے لیے 1:2 کے پروپورشن سے زیادہ کا کی گنجائش نہیں ہے۔ جب تک کہ ایسا نہیں ہے اس وقت تک اپنی ملٹری سٹرینگتھ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنے آپ کو خواہ جھونک کے مروانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یہاں بیان فرمائی۔ اس میں ایک اور بات بھی سامنے آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات جس طرح سے اب ہمارے سامنے ہیں، اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ 2 آیات ایک ساتھ آ رہی ہیں اور دونوں کے درمیان کئی سالوں کا فصل ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66، جس میں 65 میں 1:10 کا ریشو ہے اور 66 میں 1:2 کا ریشو ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے دے آر اپارٹ بائی کوائٹ اے فیو ایئرز، جبکہ نئے مسلمان آئے اور ان کے آنے کے بعد یہ کمزوری آ گئی۔ اس کے بعد آیات 67 to 69 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اس کو بفٹ نہیں کرتی یہ چیز کہ وہ اس کو قیدی ہاتھ آ جائیں، یہاں تک کہ وہ ملک میں خوریزی برپا کر دے۔ اے قریش کے لوگوں، یہ تم ہو کہ جو دنیا کو سر و سامان چاہتے ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی وہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ عجیب بات ہے، یہ قیدی حاصل کرنے کے لیے اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے یہ خون ریزی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے قیدی بنانے کے لیے اور اسی طرح سے دوسرے معاملات کو حاصل کرنے کے لیے وہ زمین میں فساد برپا کرے۔ یہ تم لوگ ہو کہ جو دنیا کی زندگی کا سر و سامان چاہتے ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر بھی اس کی اسی پالیسی کے مطابق صرف آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے نہ لکھا ہوا ہوتا کہ ابھی تمہیں مزید مہلت دینی ہے، تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا تھا، اس کے نتیجے میں تم پر وہ ایک عظیم عذاب نازل کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ جو اب صورتحال پیدا ہو گئی ہے مدینہ منورہ میں، کہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ اب مسلمانوں کی جمعیت کا حصہ بن رہے ہیں، تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ اب جو ہجرت کر کے آئے گا، مدینہ منورہ میں داخل ہوگا، وہی ہے کہ جو مسلمانوں کی اس سینٹرل جو ایک اجتماعیت ہے، کلیکٹیوٹی، اس کا حصہ بنیں گے۔ آپ امیجن کریں نا کہ مختلف ٹرائبس تھیں کہ جو بکھری ہوئی تھیں، منتشر تھیں، اور یہ اعلان ہو گیا تھا کہ اب دھیرے دھیرے کفار کا خاتمہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا
کہ اب مسلمان جہاں جہاں ہیں وہ اس مرکز میں آ جائیں. جب وہ آ جائیں گے تو پھر مسلمان ایک فریٹرنٹی، ایک مکمل متحد ایک کمیونٹی بنیں گے. فرمایا کہ ایمان والو، اس صورتحال میں اگر کوئی مسلمان حمایت اور مدد کی خواہش رکھتا ہے تو ان سے کہہ دو کہ وہ مدینہ آ جائے، اس لیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال سے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، تمہارا ان سے حمایت اور نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے. یعنی انہیں اب اپنے خلوص، اپنی سنسیرٹی کو پروف کرنے کے لیے ہجرت کرنی ضروری ہے. ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. یہ بھی آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے کس قدر نازک موقع پر، کہ جب لڑائی ہو رہی تھی، بعض صورتوں میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، یہ واضح طور پر بتا دیا کہ مسلمان نے اگر کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے تو اب معاہدہ نہیں توڑ سکتا. دیر از نو چانس واٹس ایور. اگر آپ مسلمان بن کے کیریکٹر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو جو آپ نے وعدے کیے ہیں، جو آپ نے معاہدے کیے ہیں، آپ اس کی پاسداری کریں گے. فرمایا کہ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہیں. اس لیے ایمان والو، تم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے یہ نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. یہ بات اب بھی تم میں سے ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. اور جو اس کے بعد ایمان لائیں اور ہجرت کریں اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، وہ بھی تمہیں لوگوں میں سے ہیں. خون کے رشتہ دار البتہ اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وہ ایک الگ معاملہ ہے. یہاں بات ہو رہی ہے ایمان کے رشتوں کی. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. یہ جو اس سورہ مبارکہ کے ایکسپلین کرنے کے لیے جو 1 گھنٹہ تھا اس میں 2 منٹ رہ گئے ہیں. اس میں میں کل کے بیان میں اپنے ایک بلنڈر کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. میں نے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں میں پوری سورہ تو بیان نہیں کر سکتا، اور آئندہ بھی یہی اسٹریٹجی رہے گی. البتہ میں امپورٹنٹ حصے بیان کرتا ہوں. ایک بہت امپورٹنٹ سورہ اعراف کا ایک سیگمنٹ چھوٹا سا وہ میں بیان کرنے سے رہ گیا. وہ آیات 172-173 جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے تمام انسانوں کو اکٹھا کیا، یعنی ان کی روحوں کو، اور پھر ان سے یہ پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی ان سب انسانوں کو اللہ نے اپنا روحانی تجربہ کرا کے یہ سوال پوچھا. عربی زبان میں الستُ کا مطلب ہے کیا میں نہیں، لیکن انہی الفاظ کی رعایت سے اس واقعے کو عہد الست اب لوگ کہتے ہیں. یعنی وہ واقعہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کو قیامت کے روز تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے اندر ہمارے وجدان میں انٹیوٹیولی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے کہ ہم اصل میں اللہ کو جانتے ہیں. بعض اوقات غافل ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم عقل سے غور کرتے ہیں، جب ہم صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، خدا کے پیغام کو سنتے ہیں، تو اچانک وہی رب جس کی معرفت ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے
اس کی موجودگی کا احساس غالب آ جاتا ہے اور انسان ایموشنل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو اگر آپ صرف انٹلیکچولی جانیں تو اس میں ایموشنل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھائی آپ نے جیسے کوئی ایکویشن سمجھی ہے، آپ نے کوئی عقدہ حل کیا ہے، ایسے ہی اللہ کو بھی سمجھ لیا ہے۔ لیکن اللہ کو جاننے کے نتیجے میں انسان کے اندر جو ایک غیر معمولی جذباتی پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب ہمارے اندر موجود ہے پہلے سے، اور یہ اس لیے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہمارے اس وجود کو، جس کو روح کہتے ہیں، جو ہماری پرسنالٹی ہے، اس میں اللہ کی موجودگی کے احساس کو باقاعدہ ایک واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ جو مجھ سے کیا گیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوالات بعد میں جو ہوں گے اس کے بعد میں بھول جاؤں گا۔ وہ یہ سوال ہے کہ یہ جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں، اس کو سننے کے بعد یہ خیال ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر باتیں تو ہم جانتے ہی ہیں اور مانتے ہی ہیں، تھوڑی بہت کوئی کمی بیشی ہوگی، تو اس کے بعد فرینکلی کچھ نیند سی آ جاتی ہے کہ بھائی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، تو آپ پھر کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں، زکوٰۃ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ نماز زکوٰۃ دیں، اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لائے ہیں، رسالت پر بھی ایمان لائے ہیں، تو یا تو سنو کوئی نئی گل دسو، کوئی نئی بات بتائے، یہ باتیں تو ہم آلریڈی جانتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اتنے اچھے اور اتنے گہرے ڈونگے سوال کے جواب اتنی آسانی سے تفصیل سے تو نہیں دیا جا سکتا، مگر امید ہے کہ یہ مزید ڈسکشن کا دروازہ کھولے گی چیز۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے دن ہی واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ کتاب قرآن مجید از اول تا آخر فرام اے ٹو زی جو ایک کام کر رہی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس دنیا میں آخری مرتبہ جو اللہ کا فیصلہ عذاب کا امپلیمنٹ ہوا، جس میں اللہ کے رسول نے اس قوم کو پہلے اچھی طرح سے وارن کر دیا کہ جو بالآخر عذاب سے دوچار ہوئے، یہ پوری کتاب اصل میں اس کا بیان ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ تو اس میں ایک اور سوال بھی کل اسی طرح کا ہوا تھا کہ یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ بار بار اصل میں اس پہلو سے کہا جا رہا ہے، ان کو، پیغمبر کے ماننے والوں کو بار بار ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ جی بی کیئرفل، بی وارنڈ، بی ایبسلیوٹلی کلیئر۔ یہ تو آپ نے سوال کیا نا نماز اور روزے کے بارے میں، اگر آپ قرآن کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ نوح علیہ السلام کی داستان اتنی مرتبہ بیان ہوئی، آلموسٹ دا سیم ویری ڈیٹیلز، ظاہر الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ۔ تو اصل میں اس کتاب کی جو اصل موضوع ہے، مضمون، اس کو جان لیں کہ یہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ ایک قوم عذاب کے کنارے پر کھڑی ہے، کیوں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ میٹر ہے کہ ان کو ختم ہونا ہے، بچ سکتے ہیں وہ، ان کو بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک اس کا ایسپیکٹ ہے، یہ کوئی معمولی ایسپیکٹ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اصل میں دین ہے کیا؟ اگر آپ دین میں ایک نقطہ پوچھیں تو وہ ہے اصل میں آخرت کی دعوت۔ دین کا مطلب ہی بدلا ہے، مالک یوم الدین۔ اللہ کو انسان ویسے ہی فطری طور پر مانتا ہے، نیکی کے کام ویسے ہی کرتا ہے۔ اصل میں جو بہت بڑی بات اللہ کے پیغمبر لائے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کی اسکیم کو جان لو کہ موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوگی، ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور یہ ڈراوا نہیں ہے، اٹ از اے ریالٹی۔ اور اس ریالٹی کو پروو کرنے کے لیے آپ سمجھیں جیسے لیبارٹری میں آپ ثابت کرتے ہیں نا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو بھیجا، اور اللہ کے آخری رسول نے اس کو آخری مرتبہ کیا، اور قرآن نے اس کو سیو کر لیا فار آل ٹائمز ٹو کم۔ اب یہ محفوظ کتاب قیامت تک کے لیے لوگوں کو اس بات پر وارن کر رہی ہے کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے،
یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے نماز پڑھو یہ آدمی بار بار سنتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں. وی آل نیڈ ٹو بی ریمائنڈیڈ. ہمارے اندر غفلت بھی ہوتی ہے. بعض اوقات قرآن مجید ایک بات کو ایک پہلو سے، بعض اوقات دوسرے پہلو سے بیان کرتا ہے، اور اسی نماز کے، اسی زکوٰۃ کے کچھ ایسے اینگلز سامنے آتے ہیں کہ جس سے انسان اور مزید موٹیویٹ ہوتا ہے. یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ اللہ کو ماننا، یہ آخرت کو ماننا، یہ رسالت کو ماننا، یہ کوئی ایک ٹھونٹ چیز نہیں ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کہا اوکے میں نے مان لیا. آئی نو دیٹ دی کیپٹل آف یونائٹڈ اسٹیٹس از واشنگٹن، فل اسٹاپ. نہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے. یہ اس کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے. ایک نماز بالکل سادہ نماز ہے، آپ نے 4 رکعت ظہر کی پڑھ لی، اسی نماز میں بڑے اس کے لیولز ہیں، بڑے درجات ہیں، اس کی ایکسلنس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ کو سادہ ماننا یہ ہے کہ میں نے اللہ کو مان لیا، اور اللہ کو ماننے میں اللہ کی صفات، اس پر اعتماد، اس پر بھروسہ وغیرہ. یہ جو بار بار کی ریپیٹیشن ہے، اس میں ہمارے اندر اسی انڈرسٹینڈنگ، اسی فیتھ، اسی کمٹمنٹ کی کوالٹیز ہیں، اس کے لیولز ہیں کہ جن میں اضافہ کیا جاتا ہے. یہ 2 باتیں تھیں جو میں جواب میں کہنا چاہتا ہوں. اور بھی کوئی سوال تھا جو مس ہو گیا؟ جی. قبر نمبر 3. قبر کے عذاب کے بارے میں جو مشکل لوگوں کو پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ قرآن مجید ہم پڑھ لیتے ہیں، اور قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے کوئی قبر کے عذاب کی ذکر ہی نہیں کرتی، لیکن احادیث پڑھتے ہیں تو آپ کو احادیث میں قبر کے عذاب کا بڑا ذکر ملتا ہے. اور میں یہ بات بار بار بیان کر چکا کہ مسلمانوں میں یہ پریکٹیکل ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو دین رائج ہے، خدا کی اسکیم میں جو دین رائج ہونا چاہیے تھا میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو پریکٹیکلی مسلمانوں میں دین رائج ہے، امپلیمنٹڈ ہے، وہ اصل میں حدیث بیسڈ ہے، وہ قرآن بیسڈ ہے ہی نہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ میں اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. چنانچہ حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ عذاب کا قبر کا عذاب ہوگا، اور اس کو بہت مختلف پہلوؤں سے بیان کیا گیا ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ دیکھیے میں یہ بات بار بار بیان کر رہا ہوں، اور یہ بھی ان باتوں میں سے ہے کہ جن کو آپ سن کے بور ہو جائیں گے کہ اتنی مرتبہ بیان کر رہا ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ حدیث قرآن کا ایٹ بیسٹ فٹ نوٹ ہے. اللہ کا دین قرآن میں بیان ہوا ہے، اللہ کا دین سنت میں بیان ہوا ہے. قرآن اور سنت دونوں اوتھینٹک اور محفوظ ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس بات کو اور بیان کروں کوسچن آنسرز میں، کہ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ ہمارا یہ دین پہلے دن سے، پہلی جنریشن سے ایسا ہی تھا، بغیر کسی چینجز کے یہ ہم تک پہنچا ہے. اس کے علاوہ جو حدیث ہے جو افراد سے پہنچی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، مگر وہ انڈیپینڈنٹ دین نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ دین ہو بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ پہلی 2 صدیوں میں تو یہ حدیث مسلمانوں کے میں چند لوگوں کے پاس تھی، اور میجورٹی اس سے محروم تھی. یہ اصل میں قرآن اور سنت کو واضح کر رہی ہے، اس کا فٹ نوٹ ہے. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بعض لوگ کہ جو اس دنیا میں آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دکھاتے ہیں، خاص طور پر اللہ کے رسول کے ساتھی جیسے شہداء، وہ موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتے بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں. تم ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں. یہ قرآن نے بیان کیا. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اس بات کو انڈورس کر رہا ہے کہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، جو جنگوں میں شہید ہوئے، وہ اس معنی میں نہیں مرے کہ ختم ہو گئے، نہیں، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں انعام پا رہے ہیں. اسی طرح سے
قرآن مجید ہی نے یہ بتایا سورہ مومن میں جب وہ آئے گی سورہ نمبر 40 کہ فرعون اور اس کے ساتھی قیامت سے پہلے وہ انجام دکھائے جا رہے ہیں صبح و شام کہ جس میں وہ قیامت کے بعد جھونک دیے جائیں. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید ان دونوں پاسبلٹیز کا ذکر تو کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اس سے زیادہ بڑی بات کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ حساب کتاب اور انجام تو قیامت کے بعد ہی ہوگا. جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، جب سمندر ابل دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، عالمت نفس ما قدمت و اخرت، تب انسان کو معلوم ہوگا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. جب انسان قبروں سے نکلیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری آرام گاہوں سے، ہماری قبروں سے اٹھا دیا، سو رہے ہوں گے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کا جواب یہ معلوم ہوتا ہے ان دونوں طرح کی باتوں کا جو قرآن میں آئی ہیں، ان کو ریکنسائل اگر کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ جو اللہ کے پیغمبروں کے زمانے میں خاص طور پر ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں کامیاب ڈکلیئر کر دیتا ہے. ان کو وہ بیان کر دیتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. شہید ان میں سے ایک ہیں. وہ تو ایک مثال کے طور پر بتا دیا نا. شہید کے علاوہ پیغمبر خود ہیں جو شہید نہیں ہوئے اور شہداء ہی کی طرح آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا، ہم یہی ایزیوم کریں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سلیکٹ کلاس ہے جو موت سے آنورڈز اللہ کے انعامات پانے شروع کر دیں گے. وہ انعامات مٹیریل، مادی، فزیکل نیچر کے نہیں ہوں گے. معلوم ہوتا ہے کہ جس کو ہم اسپرچول نیچر ہے اس کے ہوں گے. اسی طرح سے بعض وہ مجرم کہ جن کے جرم کرنے کے بعد ان کے لیے قیامت کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مجرم ہونا ثابت ہو گیا، جیسے فرعون اور اس کے ساتھی، پیغمبروں کے دشمن، ان کی سزا بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد سے شروع ہو جائے گی اور یہ قیامت تک جاری رہے گی. تو حدیثوں میں جو بیان ہوا ہے قبر کا عذاب اور قبر کا انعام، معلوم ہوتا ہے وہ ان کے بارے میں. اور باقی جو انسانیت ہے، بڑی واسٹ میجورٹی، وہ معلوم ہوتا ہے سو رہے ہیں اور وہ قیامت کے روز اٹھیں گے، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا. نروسلی وہ ویٹ کریں گے. بس جن کا حساب کتاب آلریڈی ہو چکا اور ان کی پٹائی شروع ہو گئی یا ان کو انعام ملنا شروع ہو گیا، وہ نروس کیوں ہوں گے؟ وہ کس چیز کا انتظار کریں گے؟ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پھر بعضوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، بعضوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. اس طرح سے حدیثیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں اور قرآن مجید کی بات بھی اپنی اپنی جگہ پر بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ایڈجسٹ ہو گئی. وہ تو پھر جاننا چاہیے قبر پہ کہ نہیں، قبر پہ ہم اس لیے نہیں جاتے کہ قبر میں کوئی موجود ہے. قبر میں تو کچھ عرصے تک، قبر میں تو کچھ عرصے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، مطلب لوگ ایسے بھی جاتے ہیں. قبر میں کچھ عرصے کے لیے ہڈیاں رہتی ہیں، پھر وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. یہ سب لوگ ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ جن کو عالم برزخ کہتے ہیں. جس دنیا ہم قبر میں کیوں جاتے ہیں، قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے اپنے مرحومین کو وہاں جا کر یاد کرنا زیادہ ممکن ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم انسان اصل میں وابستہ کرتے ہیں اپنے آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ کہ جو مٹیریلی، فزیکلی ہم نے دیکھی ہوتی ہیں. ورنہ آپ اپنے گھر میں بھی اپنے والدین کے لیے دعا کریں یا کسی عزیز کے لیے تو وہ بھی ایکولی افیکٹو ہوگی. مگر قبر میں جانے کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہمیں امید ہے کہ موت زیادہ یاد آتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک زمانے میں اس دنیا میں رہنے والے کامیاب لوگ، بہت کچھ پرفارم کرنے والے آج بس پڑے ہوئے ہیں وہاں اور ایک بڑی تعداد میں، تو اس سے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے عزیز ہیں، جن کو ہم نے خود دفن کیا، ان کو ہم وہاں جب جاتے ہیں تو زیادہ ہمیں یاد کرنے کا موقع ملتا ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ورنہ وہ کہاں ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور ظاہر ہے کہ سارے لوگ تو قبر میں دفن نہیں ہوتے. ایک بڑی تعداد، کروڑ انسان تو جل جاتے ہیں ہمارے بارڈر سے اس طرف،
اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو ڈوب کے مر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اصل میں انسان کے ظاہری جسد کو ایونچولی کس طرح سے ڈسپوز آف کرنا ہے، اس کا ایک بڑا ڈیسنٹ طریقہ ہمارے یہاں بتایا گیا ہے کہ ہم ان کو دفن کر دیں. جی اسلام کے اندر نظر اتارنے کا کانسیپٹ ہے، اور اگر ہے تو صدقہ دینے میں اور نظر اتارنے میں فرق کیا ہے؟ جو کیا کسی کھانے پینے کی چیز سے ہم نظر اتار سکتے ہیں، جیسے کہ نمک ہو گیا، لوگ نمک سے نظر اتارتے ہیں. اسلام میں نظر اتارنے کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ نظر کا لگ جانا اور نظر کا اتارنا اور نظر کا چڑھنا یہ اسلامی موضوع ہے ہی نہیں. یہ اصل میں ایک حقیقت ہے. جیسے یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی بیمار پڑتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات آپ کو فلو ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی بات بیان فرمائی تو وہ اصل میں اس زمانے میں جو کچھ واقعات ایسے ہوئے اس کے بارے میں آپ نے کوئی چیز پرپوز کر دی، کوئی تبصرہ کر دیا. اور یہ جو آپ مرچوں اور نمک کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے تجربے سے محسوس کیا کہ بھائی اس طرح سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ چاہے آپ کی کوئی فزیکل بیماری ہو یا نان فزیکل بیماری ہو، یہ اصل میں ایک اور دنیا ہے، نفسی دنیا، کہ جو فزیکل ورلڈ کے علاوہ ہے. اصل میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر بڑی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ یک رخا ہوتا ہے، ون سائیڈڈ. کسی ایک چیز سے امپریس ہوتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ باقی کچھ بھی نہیں. جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں. اس طرح کی فضول قسم کی ایگزیجریٹڈ باتیں انسان کرتا ہے. چنانچہ جن لوگوں کو سائنس اور دنیا کی ترقی اور اس کی مٹیریل جو ہے نا ایڈوانسمنٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور یہ نظر والا بکواس بات، جن کوئی چیز نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. میرا بڑا جی چاہتا ہے، میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ کوئی جن والی کوئی سرکار ہو اور ایسے لوگوں کی رات کو منجیاں ہلائے جو جنات کو نہیں مانتے تو ان کی طبیعت صاف ہو جائے. بھائی کیا کیسی عجیب بات ہے. بھائی دنیا میں یہ بھی حقیقتیں ہیں. سو نظر آدمی کو لگ جاتی ہے اور اس کو اتارنے کے مختلف طریقے ہیں. بعض اگر آیات پرپوز کی گئی ہیں یا کچھ الفاظ ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں. کوئی نمک مرچ فائدہ پہنچائے تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جو کام ہم کو نہیں کرنا وہ ہے شرک. ہم نے کوئی غیر اللہ کو پکار کے یہ کام نہیں کرنا. کوئی ایسی بد اخلاقی کی حرکت کر کے اپنے آپ کو نہ فزیکل بیماریوں سے بچانا ہے نہ نان فزیکل بیماریوں سے بچانا ہے. تو اسی میں بھائی بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ مثال کے طور پر اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ سور کا گوشت کھا لیں تو آپ کو نہیں کھانا. ظاہر ہو سکتا ہے بہت افیکٹو ہو. سو اسی طرح سے یہ جو آپ صدقے کی بات کر رہے ہیں، یعنی صدقہ اصل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یعنی یہ خرچ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد کریں. یہ خرچ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ کسی جانور کو ذبح کر کے اس کے خون کو آپ اس کے گوشت کو آپ ڈسٹریبیوٹ کریں وغیرہ وغیرہ. سو اس میں کوئی ایک پرٹیکولر اسپیسیفائڈ بات دین میں بیان نہیں. اب اگر دین کے علاوہ کوئی صاحب آپ کو اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ جی ہم اس طرح سے کرتے ہیں، یہ ہم دین نہیں بتا رہے اور یہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہوتا ہے اور آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، بے شک کر لیں، کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے. دین تو اصل میں اس پیغام کا نام ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو دیا، اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ اللہ کا پیغام ہے. تو دین کے بارے میں جب بھی گفتگو ہوگی اس سورس سے ہوگی. یہ معاملات جو ہیں ان کا تعلق اصل میں دنیا سے ہے. اس میں اگر کہیں کوئی دین کی بات استعمال ہو جائے وداؤٹ اٹ بینگ یوزڈ نیگیٹولی امپراپرلی تو کوئی حرج، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اگر کوئی بچہ رو رہا ہے، بہت زیادہ روتا جا رہا ہے، یا کوئی بیمار ہو گیا ہے، یا وہ کہتے ہیں اچھا اس کو پڑھ کے کسی نے وہ چونا ہو گیا ہے اور کل پڑھنے اور شروع ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایسا ہوتا ہے جادو ٹونا کوئی؟ دیکھیں قرآن سے تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جادو تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بالکل ہی اس بارے میں سپرسٹیشس ہو جائے
اور ہر وہ چیز کہ جو آپ کو ہو لاکھ پرابلم اس کو جادو کے کیٹیگری اس کے کھاتے میں ڈال دیں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے کوئی حرج نہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، معوذتین آخری 2 قل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں. بہت سی دعائیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، اور بہت سے اس طرح کے واقعات بیماری کے یا ادروائز ہوتے بھی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوں. لگتی ہے ہوتا ہے ایسے کہ کسی کے برا جاننے کے لیے کوئی ایسے اس پہ کر رہا ہے. میں نہیں جانتا، میں نے کہا کہ یہ تو دینی موضوع نہیں ہے، یہ اگر کوئی کرتا ہے تو ہو بھی سکتا ہے. جی دراصل اسلام آباد میں 2 عورتیں 2 گھروں میں کام کرتی ہیں. ایک گوروں کے گھر کرتی، 2 اس نے خط لکھا، اور اس کی بہن ایک بڑے مسلمان گھر میں کرتی ہے. دونوں کا رمضان گزر رہا ہے. وہ کہتی ہے جو بہن دوسری مسلمانوں کے گھر ہے اس کو نہ روزہ رکھنے کی، نہ کھولنے کی، نہ نماز پڑھنے کی فراغت ہے. اور جو گوروں کے گھر میں وہاں کہتے ہیں میم صاحب اٹھ کے رات کو اس کو کہتی ہے کہ لو نہیں تو سحری کھا لو، اس کو نماز کا وقت دیتی ہے، اس کو افطاری کے لیے اپنے سے کچھ اچھا نکال کے دیتی ہے، اور دن رات اس کے لیے دعا مانگتی ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں چلے جائیں. اس کو کسی نے کہا کہ گورے تو نہیں جائیں گے کیونکہ کلمہ نہیں پڑھتے، تو وہ بیچاری ساری رات رو رو کے ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اب وہ کہتی ہے کہ چلے جائیں گے یا نہیں جائیں گے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر 2 مختلف فیملیز ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے، دونوں میں 2 بہنیں ہیں جو کام کرتی ہیں، آپس میں جاننے والیاں ہیں، جو مسلمان کے ہاں کام کرتی ہیں، جو خاتون ان کا رمضان بہت مشکل گزر رہا ہے اور ان کو بہت زیادہ تکالیف ہیں، اور جو غیر مسلموں کے یہاں کام کر رہی ہیں ان کو بڑا آرام ہے، وہ ان کو سحری بھی کراتے ہیں، افطاری بھی کراتے ہیں، اور وہ ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے. لیکن مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو جنت نصیب نہیں کرے گا. نہیں وہ یہ بھی نہیں کہتی، لیکن وہ اس کو بھی ڈراتی ہے کہ کافر جو ہے وہ جنت. تو میں کہہ رہا ہوں نا مسلمان یہ کہتے ہیں. مسلمان اس تو کو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اس کا جواب ایک مختصر سا میں دے دیتا ہوں، کبھی موقع ملے گا تو اس کی تفصیل بیان کر دیں گے. میں اس کی پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، آج بھی اشارہ کیا میں نے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے آخری دور میں آپ کو ماننے والوں اور آپ کو نہ ماننے والوں کے لیے اللہ کے تبصرے تھے، کمنٹس تھے، لوگوں نے ان کو جنرلائز کر لیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کمنٹس اب فار آل ٹائمز ٹو کم سب پر اپلائی ہوتے ہیں. حالانکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری اس دور میں جب آپ نے بات کو بالکل واضح کر دیا تھا تو جو لوگ آپ کو نہیں مان رہے تھے وہ گھٹیا ترین انسان تھے. آج آپ نے آیت پڑھ لی، بدترین انسان اللہ کی نگاہ میں، وہ بدترین مخلوق، جانوروں سے بھی بدتر وہ ہیں، وہ انسان ہیں کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے. پیغمبروں کے زمانوں کے علاوہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کافر ہیں اور بدترین ہیں، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہیں اور رضی اللہ عنہم ہیں. دونوں پیدائشی حادثے کی وجہ سے یا مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قرآن کو ٹھیک طرح سے پڑھیں اور اس کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پہنچائیں. مجھے یہ بہت خیال ہوتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اس کو جاننے والے مستحق لوگ غیر مسلموں میں اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو اگر یہ صحیح طرح سے بتا دیا جائے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. اور ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس قرآن کی اتنی ناقدری کی ہے کہ وہ اس کو پڑھنے ماننے کے باوجود نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. اگر وہ دیندار بھی بنتے ہیں تو آؤٹ سائڈ دا قرآن. ان کی دینداری کچھ سنی سنائی باتوں پر مبنی ہے جو بیشتر ایگزیجریٹڈ ہے. اس لیے ان خاتون کو تسلی دیں اور ان سے کہیں کہ ان کے لیے جنت کی دعائیں کریں. اللہ ہے کہ جو فیصلہ کرے گا، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرے گا. اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور اللہ حکیم ہے.
اور اللہ رحم کرنے والا ہے. اس لیے مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ جو لوگ غیر مسلموں کو کافر اور جہنمی قرار دیتے ہیں ان کے بارے میں کہیں یہ اللہ کے ہاں سٹیٹمنٹ نہ آ جائے کہ تم تو تکبر میں مبتلا ہوئے، تم نے وہ بات کہی کہ جس کے کہنے کا تمہیں کوئی رائٹ نہیں تھا. آج آپ کو معلوم ہے کہ میں مجبور ہوں کہ 10 بجے ختم کر کے نماز پڑھ کے بھاگ جاؤں. جی ارشاد. وہ جب بھی آپ نے بتایا کہ we had conversation with God while we were spiritual beings, تو وہ یاد کیوں نہیں ہے ابھی مجھے؟ اگر یاد ہوتی تو پھر امتحان نہ ہوتا. اتنی ساری چیزوں کا امتحان، شیطان، نفس، گلیمرس ورلڈ، پھر یہ بات بھی نہیں آتی. 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک یہ کہ وہاں جب انعام ملے گا تو آپ کہیں یار کمال ہو گیا، ذرا امتحان اور بھی سخت ہو جاتا، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی پرسنالٹی کی لمیٹیشنز اور اس کے حالات کی لمیٹیشنز کے لحاظ سے اکاؤنٹیبل کرے گا. اس لیے وہ ہے کہ جس نے یہ امتحان برپا کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے، اس میں ڈائیورسٹی رکھی ہے، اور وہ جانتا ہے ہر شخص کو کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. چنانچہ اس نے جب اپنی ملاقات کو باقاعدہ روبہ عمل کرنے یعنی پریکٹیکلی کرنے کے بعد اس کو بھلا دیا تو اس نے یہ جان لیا کہ یہی وہ ایک بیلنس طریقہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک جانب انسان کو اس کا احساس ہونے کا بھی امکان ہے اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ امتحان بھی ہوتا رہے گا. اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ کبھی اچھے وقتوں میں آدمی جب آسمان کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو خدا کی معرفت اور محبت اتنی امٹ کے آتی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اس سے زیادہ کریم کوئی ہستی نہیں ہو سکتی. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے حالات برے بھی ہوتے ہیں، ہمیں ٹینشنز بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اس میں ہم الجھ بھی جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے بائی ڈیزائن اس دنیا کو بہت چھوٹی بنایا ہے. اس چھوٹی دنیا کو بھی ہم بہت بڑی سمجھتے ہیں. جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور انشاءاللہ اچھی طرح سے پرفارم کر کے جائیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ ہم کہیں گے کہ تھینکس گاڈ، اچھے نکل آئے. دنیا بڑی آزمائش تھی، اب آزمائش ختم ہوگی. وہ بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے، حدیث قدسی. حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو. اسی پہ میرا خیال ہے کہ آج میں اس کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لمبی سی اسٹیٹمنٹ دیں اور لوگوں کو پہلے سے وارن کر دیں کہ یہ آخری اسٹیٹمنٹ ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا. اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ تو قرآن مجید میں ہے، لیکن بعض اوقات حضور ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا. تو جب یہ حدیث میں بات آ جائے تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو ایک حدیث قدسی ہے بڑی ریلیونٹ ہمارے آج کے دنوں کے لیے، رمضان سے متعلق. آپ نے فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اس کے لیے 2 خوشخبریاں. ایک خوشخبری وہ کہ جو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے. یہ تو واقعی خوشخبری ہوتی ہے، بڑی بے چینی سے انتظار ہوتا ہے کہ کس وقت افطار کا وقت آئے گا اور ہماری بھوک پیاس مٹے گی اور ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور ایک خوشخبری اس کو اس دن ملے گی جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کی زندگی، پوری زندگی بھی گویا کہ ایک روزہ ہے. جیسے روزے میں ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، جن پابندیوں کا جب وقت ختم ہوتا ہے تو ہمیں ایک خوشخبری ملتی ہے، یعنی افطار ہو گئی. اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس رخصتی کے وقت بھی اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے گی کہ تمہارا امتحان پورا ہو گیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈونٹ وری ایٹ آل. تم نے اچھی پرفارمنس دکھائی، ہو گئی کچھ غلطیاں، لیکن انشاءاللہ وہ درگزر ہو جائیں گی. ابھی تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرو، ہمارا فرشتہ سور پھونکے گا، اس کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا. چلیں جی آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر مزید کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي.